حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نئی نویلی دلہن جس کو بیاہ کر تم اپنے گھر لاتے اس سے ہی سیکھ لو کہ وہ ایک بول کا کس طرح خیال رکھتی، ایک بول کی لاج کس طرح وہ رکھتی ہے کہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ وہ کہتی ہاں قبول۔ کہ اس ایک بول کی لاج اس طرح رکھتی ہے کہ اپنے پیارے پیارے ماں باپ کو چھوڑ دیتی، اپنے ممتا بھری ماں کو چھوڑ دیتی، اپنے محبت کرنے والے باپ کو چھوڑ دیتی، اپنے معصوم بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتی، وہاں جو 18-20 سال اپنے گھر میں رہی ہے اس کو چھوڑ دیتی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ ایک بول کی لاج ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹی اب تمہارا نکاح ہو گیا، اب تم اپنے گھر کے چلے جاؤ، اس ایک بول کی لاج رکھ کر تمام قریبی سے قریبی رشتوں کو چھوڑ کر وہ صرف اور صرف تمہاری ہو کر رہتی۔ کہا تم بھی تو اس ایک بول کا لحاظ رکھو، ایک بول کی لاج رکھو کہ تم نے بھی تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایک بزرگ سے ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ تم سے بہتر کون بتا سکتا، تم تو بھی کسی کی بیٹی ہو، میں کیسے بتاؤں؟ تم بتاؤ کیا منظر ہوتا ہے ایک بیٹی جب رخصت ہوتی ہے؟ کہتا وہ بیٹی، کہنے لگی وہ بیٹی جو رخصت ہوتی ہے وہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں چل کر جاتا ہے۔ وہ بیٹی وہ زندہ جنازہ ہے جو اپنے پیروں چل کر وہ جنازہ چلتا ہے۔ ایک طرف اس گھر میں ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، باپ تکیے میں نہیں بھی رونا لوگوں کے سامنے آئے تو تکیے میں منہ چھپا چھپا کر روتا ہے، باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، سارے گھر کے لوگ رو رہے ہوتے، باپ بھی کھاتا نہیں، ماں بھی نہیں کھاتی، اور بیٹی جب جا رہی ہوتی ہے تو ایک غم کی حالت ہوتی، اس کے سامنے قیامت بپا ہے، وہ سمجھ رہی ٹھیک ہے میں تو جا رہی ہوں، لیکن جس گھر میں جا رہی ہوں اس گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے پاس جا رہی ہوں جو شوہر ہے وہ اڑیل ہے، مریل ہے، کریل ہے، اچھے اخلاق والا ہے، بد اخلاق ہے، خدا جانے کیسا ہوگا، ان کے ماں باپ خدا جانے کیسے ہوں گے، ساس کیسی ہوگی، سسر کیسے ہوں گے، وہ ایک عجیب قیامت بپا ہوتی ہے، اس طرح منظر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ زندہ جنازہ ہے جو اپنے پاؤں چلے۔ جب جنازہ بھی جب نکلتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں، سب کے سب رو رہے ہوتے، سب کے سب رو رہے ہوتے، تو اس کے سامنے قیامت بپا ہوتی ہے، نہ جانے میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کے افراد کیسے ہوں گے، ساس کیسی ہوگی، پھر بعض ساسیں بھی ایسی ہوتی جو جب وہ نئی نویلی جا رہی ہوئی ہوتی ہے تو دیکھنے کو بعد ایسے حریص بھی ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی پیاری صورت اور سیرت کی بہو ہمارے گھر میں آئی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لے کے کیا آئی، کتنے کلو چاندی اور سونے لے کر آئے، کیسے کیسے جہیز لے کے آئے، الامان والحفیظ۔ پھر ابھی گئی نہیں نویلی دلہن، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، دشمنیاں شروع ہو جاتی، نفرتیں شروع ہو جاتی، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور بالآخر طلاق 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 اور طلاق، معاملہ یہاں تک ہو جاتا ہے۔